ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا مجھے اور میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے، اور عوام کے اس درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھی کی قیمت بڑھی، چینی کی قیمت بڑھی اور آٹے کی قیمت بھی بڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر کے ان قیمتوں کے اوپر قابو بھی پائیں گے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا انٹرونشن چاہیے وہاں پہ ایک احسن طریقے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے۔ آج کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیصلے بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی۔ اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملی۔ آج ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ECC سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کے مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے، ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پروپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا، اور وہ اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ $8-9 ارب کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ، یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو $9 ارب کا اضافہ ہوا ہے، $9 ارب کا، جس میں $6-7 ارب کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے، اور آدھے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے،
اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کے مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے. IMF کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اب یہ $2.5 ارب جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہے عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں، براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں، اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا، ٹماٹر، پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں اس کی وجہ سے پاکستانی عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر لیے، جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، اگر قیمتوں میں عام آدمی کی، غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے، تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. سر یہ بتائیے گا کہ شوگر کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریزیوم کرنے کے لیے دوبارہ، کاٹن بھی. ڈفرینس کتنا ہے پرائسز کا؟ عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کمرشل امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہیں. سیکنڈلی، اور فیٹ آف ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں، پوری طرح انوالو ہیں. تو پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیٹ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے، دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے، اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی سر، نمبر 1، جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے کیبنٹ میں جو حکومت کرتی ہے اس کے اوپر آپ کی ایز اے فائنانس منسٹر کیا پوزیشن ہے؟ آپ کی ٹیکنل پوزیشن ہوتا ہے اور بول دیتی ہے پوزیشن ٹیکن بائی منسٹر فائنانس ہے. سیکنڈ وچ از اگین ریلیٹڈ ٹو دی اسٹیٹ بینک، یہ جو اس کے اندر ایکسپیکٹیشن آئی ہے، آلدو کہ یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تو تھی اس کی قانون کے حوالے سے، تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے فائنل ڈرافٹ کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ہم آئی ایم ایف نے ہم سے مانگا تھا. تو ول یو میک دی آئی ایم ایف ٹیکنیکل مشن رپورٹ پبلک؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا آپ کو ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ
ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिस तरह अक्रॉस द सेक्शन से इसके ऊपर अपोजिशन आई है, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। आप स्टेट बैंक की बात कर जी रहे मैं हैं? स्टेट देखें, हमने तो जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है, वो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बाकी तमाम ममालिक का जो तजर्बा है, वो सामने रख के किया है। और पार्लियामेंट ही सॉवरन है इस मुल्क के अंदर, कोई और इदारा सॉवरन नहीं है। और हम एक ओपन माइंड के साथ इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और जो सजेशंस मिलेंगी कि इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह इसको सनसनी दी गई है, वो भी बात दुरुस्त नहीं है कि जैसे कोई सॉवरेनिटी कंसीड कर दी गई है। या अगर आप गहराई में जाएं और पिछला बिल पढ़ें और ये वाला बिल पढ़ें, पिछले बिल में भी खासी सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी नहीं, खासी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस स्टेट बैंक को दी गई थी। उसी को कंसोलिडेट किया गया है, उसी को मजीद बेहतर किया गया। लेकिन हम पूरे खुले दिल और दिमाग के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स की राय लेंगे, और हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है। अगर इसमें बेहतरी आ सकती है तो हम बिल्कुल लेके आएंगे, और अगर रिवीजन करनी पड़ेगी इसके अंदर कोई, तो हम बिल्कुल करेंगे। सर वो इंक्वायरी रिपोर्ट, सर जो टेक्निकल मिशन की रिपोर्ट है, पब्लिक करेंगे वो हम देखेंगे, टाइम पे देखेंगे। सर आपको बहुत नहीं सर, यूरो बॉन्ड्स के बाद स्कूप बॉन्ड्स भी जारी करने का फैसला किया गया है, इसकी क्या पोजीशन है और ये कब तक जारी किया जाए? जी, स्कूप बॉन्ड्स भी हम जारी करेंगे, लेकिन इसकी अभी फिलहाल हमारे पास डेट नहीं है। अभी डेट नहीं है फिलहाल हमारे पास। सर सर पूछना ये दो सवाल है। एक तो आपने इन्फ्लेशन की बात की और उसको चैलेंज कर देती है, लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज के ऊपर है। तो इसके लिए दो हल है, या तो आप वो पास ऑन करें या सब्सिडी दें। तो क्या हुकूमत इसके बारे में कोई गौर फिक्र कर रही है कि आप सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी का कोई नया मैकेनिज्म लेकर आए? और दूसरा सर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने का फैसला हुआ, तो क्या ये जो यूरो बॉन्ड का रेट है ये ज्यादा नहीं है? और क्या प्राइम मिनिस्टर अगर 2 दिन इंतजार कर लेते और 2 दिन के बाद फैसला करते, वो ज्यादा बेहतर नहीं था, बजाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम अनसर्टेनिटी का मैसेज दें? पहला जो आपका सवाल है टारगेटेड सब्सिडीज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम तमाम महकमों के साथ काम कर रहे हैं कि सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए। इससे जो सब्सिडी पे रकम खर्च होती है उसमें भी बचत होएगी, और जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक शायद ज़्यादा रकम जो है वो पहुँचाई जा सके। तो ये बिल्कुल एक काम हो रहा है, ये भी एक बड़ा काम है। आज तक पहले शायद इस तरह पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिस संजीदगी के साथ अब हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसे जारी और साजी रखेंगे। जहाँ तक यूरो बॉन्ड्स की बात है, तो जो हमें पहले एस्टिमेट्स दिए गए थे सिंडिकेट की तरफ से कि आपको जो रेट मिलेगा, हमें उससे बेहतर रेट मिला। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी, तो जी जो जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी, उसी रात को जो मैंने 1 घंटे बाद ही पहला काम ये किया था कि सिंडिकेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकर्स जो हमारा मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी 2 घंटे की, और दे वर वेरी कंफर्टेबल कि ट्रांजिशन मुकम्मल हो चुकी है और स्मूथ है, और जिसका कोई मैं समझता हूँ कि ऐसा असर नहीं आया। ये जो स्टेट बैंक के या बैंकों के मार्केट से डॉलर खरीदने या दूसरी करेंसी खरीदने पर जो बार लगेगी है, इसका फायदा तो हुआ है कि रुपया जो है उसको ज़्यादा हर्ट नहीं देना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा होना चाहिए था। अगर रुपये की कीमत कम नहीं हो रही तो इन्फ्लेशन पे जो दबाव आ रहा है उसको कम होना चाहिए था। तो ये दूसरा जो काम है ये क्यों नहीं हुआ? देखें, एक तो ये कि ये सडनली तो होता नहीं है, इसका एक लैग होता है डिवैल्यूएशन के इफेक्ट का। अमूमन तस्वर किया जाता है कि 2 माह का लैग होता है कि जब वहाँ से गुड्स ऑर्डर होती हैं, पहुँचती हैं और नए सौदों के ऊपर, तो इसको सस्टेन करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो बहरहाल ये एक फ्री मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये रुपया जहाँ पे भी सेटल करता है, इसमें अब हुकूमत जो है उसकी मुदाखलत काफ़ी हम कम कर चुके हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने क्रैकडाउन शुरू किया है शुगर मिलों के खिलाफ, उसकी वजह से शुगर मिल की जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हो रही है। अब जब मीडिया से चीनी आएगी तो क्या मैकेनिज्म क्या होगा, और कैसे जो इस वक्त मुल्क में चीनी की किल्लत है वो किस हद तक बेहतर हो सकेगी? देखें, ये इसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि TCP अपना टेंडर करता है, वो सरकारी चीनी आती है, और दूसरा रास्ता है कमर्शियल इंपोर्ट का
कि जो प्राइवेट सेक्टर खुद इंपोर्ट करता है और वो जो आपका बास्केट है, शुगर बास्केट, जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है पाकिस्तान में, उसमें ऐड करता है। पिछले साल भी ये हमने किया था, तकरीबन 1 लाख टन के करीब हुकूमत ने इंपोर्ट की थी और 1.5 लाख टन के करीब प्राइवेट सेक्टर ने पिछले साल इंपोर्ट की थी। कोटाज हमने 3 लाख टन के लिमिट रखी थी, लेकिन 1.5 लाख टन इंपोर्ट हुई थी। तो लेकिन पिछले साल इंडिया से नहीं था, क्योंकि कीमतें जो थी वो बाकी दुनिया में कम थी पाकिस्तान से। इस मरतबा जो है वो बाकी दुनिया में चीनी की कीमत जो है वो पाकिस्तान की या बराबर है या थोड़ी सी ज़्यादा है किसी किसी मुल्क में, लेकिन हिंदुस्तान में काफ़ी फ़र्क है। सर, आपने इकानमी की बात की है कि हमारी इकानमी करंट अकाउंट डेफिसिट बाकी की है बहुत बेहतर बना रही है, लेकिन अगर एडीबी की रिपोर्ट देखें निकालने हुई है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर पेश कर रही है, और न सिर्फ इस साल का बल्कि अगले साल का भी वो कह रही है कि आपकी ग्रोथ बड़ी स्लो रहेगी। सेकेंडली सर, आपने एडिशनल चार्ज लिया हुआ है, आप ये बताएं कि आपके मिनिमम कि क्या स्पेस होगा जब आप एडिशनल चार्ज पे कर रहे हैं अदर देन करंट टैक्स। सो ये दूसरा सवाल में आवाज़ नहीं आई। जो पहला सवाल है आपका रिगार्डिंग दोबारा जरा एडीबी रिपोर्ट, देखें जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको उन्होंने रिवाइज़ किया है अपवर्ड्स, और जो पहले इनिशियल फोरकास्ट था उससे तकरीबन उन्होंने डबल करार दिया है। उसकी वजह यह है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर हमें हेल्दी ग्रोथ जो है वो नज़र आई है सनत के अंदर। तो मैं तो नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर ये हम कोविड की सूरत हाल पे जिस तरह हमने लास्ट ईयर एक अच्छे तरीके से डील किया था, इंशाल्लाह ताला इस साल भी करते हैं तीसरी लहर में, तो हम अगले साल इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला ग्रो करेंगे जो हमारा इस साल GDP का ग्रोथ रेट है। ये फरमाइएगा सर कि जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जब उनको बुलाया गया था तो उनके ज़िम्मे क्या टास्क दिए गए थे, तो उन्होंने वो टास्क अपने पूरे किए या नहीं किए थे, और उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उनको निकाला क्यों गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हफीज़ शेख साहब को PTI की हुकूमत ने टिश्यू पेपर के तौर पर यूज़ करने के बाद उनको बरतरफ कर दिया है। तो रीज़न इसके सामने दिया है, ये ज़रा बताइएगा क्या सिर्फ और सिर्फ महंगाई ही उनको निकालने की वजह है या और वजूहत है? देखें, जैसे मैंने जब शुरू में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि हम हफीज़ शेख साहब की बहुत कदर करते हैं और उनके दौर में मईशत को बहुत इस्तेहकाम मिला, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आया, प्राइमरी डेफिसिट हमारा सरप्लस में आया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में खातिर खा इजाफा हुआ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी काबिलियत और उनकी दयानतदारी से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव होता है कि वो अपनी टीम को सिलेक्ट भी करते हैं और अपनी टीम को चेंज भी करते हैं। मैं खुद 2 मरतबा मेरी वजारत जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो बदल चुके हैं पहले इस मनसब संभालने से पहले, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम बहरहाल उनकी पूरी कदर करते हैं और इंतहाई एहतराम करते हैं और मैं उनसे पूरी रहनुमाई भी लेता रहूँगा अपने दौर में। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह अभिषेक साहब की बात की है, तो आप बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि महंगाई के वो रिस्पॉन्सिबल थे अकेले, क्योंकि इसी के साथ साथ फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब के फैसलों से तमाम चीज़ें होती हैं, अकेले तो नहीं है ना सर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा सर ये बताइए, जिस तरह आपने कहा है कि असद उमर साहब ने और अभिषेक साहब ने बड़ी मेहनत की, लगन की, तो क्या मेहनत और लगन की वजह से वज़ीर आज़म साहब ने उनको हटाया है, और क्या आप ये इसमें क्या पैगाम है, क्या मेहनत और लगन जारी? देखिए, बात ये है कि हर दौर के अंदर कमज़ोरियाँ भी होती हैं और स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, और इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई कमज़ोरियाँ रह गई हैं तो उनको फिल करें। बेहतरी का सफ़र, ये ज़िंदगी जो है वो तो बेहतरी का ही सफ़र है ना, कि बेहतर से बेहतर की तरफ आप जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पिछली खामियां हैं उनको ना दोहराया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में सिर्फ खामियां ही थी और कारकर्दगी नहीं थी। कारकर्दगी थी और किसी किसी जगह पे जो मैंने अभी आपको फिगर्स दी हैं, ये सिर्फ चंद हैं, वरना मेरे पास तो पूरा पलंदा पड़ा है, तो वो बहुत उसके अंदर किसी किसी जगह पे शानदार काम भी किया गया है। और जहाँ पे अच्छा काम किया गया है उसको हम मजीद बेहतर करेंगे, उसे जारी साजी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसी तरह चलता रहे। जो खामियां रह गई हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उन खामियों को खूबियों के अंदर तब्दील करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप
آپ نے ایک نیا چارج سنبھالا ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کپاس امپورٹ کرنے میں چند سال پہلے اگر دیکھیں تو دوسرے تیسرے نمبر پر کے ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پروڈکشن پہ بات کی جائے, اب ہم 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اوپر سے آپ نے انڈیا کے ساتھ الاؤ کر دیا ہے کپاس کی امپورٹ کو. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اوبیسلی ہماری مارکیٹ کی نیڈ تھی, لیکن ہمارے کسانوں کی اور کپاس کے جو لوگ ہیں ان کی مسلسل ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بیج امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے, وہ نہیں دی جا رہی. آخر کب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان باہر سے جو بیج ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکے؟ دیکھیں یہ تو جو صوبے ہیں جو ان کے محکمہ زراعت ہیں اور جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے, جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے گی, اگر وہ جو بیج کے حوالے سے ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کو سراہیں گے. جہاں تک کپاس کی امپورٹ کی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کپاس ہر سال پاکستان میں لاکھوں ٹن امپورٹ ہوتی ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہوئے گی. صرف انڈیا سے اب ہم جو ہے وہ کھول رہے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پہ جو SMEs ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں, ورنہ تو ہر سال کپاس امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. جی عمار صاحب, آپ نے اپنی معیشت کے حوالے سے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ ماضی کے جو آپ کی گورنمنٹ کی ہیں وہ برقرار جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جو کارٹلز وہ آپ سے ڈھکی چھپے تھی. آپ جب اپوزیشن میں تھے بی اے کے سٹیزن آف پاکستان آپ اس کو سمجھتے ہیں اور آپ منسٹر بھی ہیں فنانس کے, کہ ان کارٹلز پر اب تک کیوں نہیں قابو پایا جا سکا. شوگر کارٹل, سیمنٹ کارٹل, LPG کارٹل جو کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ اور جڑ ہے, وہ کارٹل اس ملک کو مطلب اس ملک کے عوام کو جو نوچ رہے ہیں, ان کی مہنگائی کے حوالے سے ان کی پوری صورتحال کر دی ہے. ان پر کوئی آپ نے کمیشن بنایا ہے شوگر کے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی, تو ان کو کب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں سر, سیکنڈ کوشچن ہے کہ 140 ارب روپے کے ٹیکس استثناء کا جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے, کیا اس سے عوام جو پہلے ہی بلال یا بجلی اور گیس کے بلوں سے ایک بجلی کے بل پر 6 ٹیکسز ہیں, تو کیا ان پر مزید بوجھ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جہاں تک کارٹلز کا تعلق ہے تو جتنا کام ہم نے کیا ہے رینٹ سیکنگ کے خلاف اور کارٹلز کے خلاف, اور وہ جد و جہد ابھی بھی جاری ہے, وہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا. ہم نے پیٹرولیم کے اوپر کمیشن بنایا, ہم نے شوگر کے اوپر رپورٹ کی اور ہم نے ایکشنز لیے. ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جو ایک سٹے کے اوپر تھا, جس کی جورسڈکشن, وہ سٹے ہمارے دور کے اندر ویکیٹ کیا گیا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں دلچسپی لی اور ان کو بار بار وفاقی حکومت نے بھی ریکویسٹ کیا. تو یہ ایک جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو آپ شوگر کو دیکھ لیں کہ کسان کو گنے کا ریٹ ہی پورا نہیں ملتا تھا, پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو گنے کا ریٹ پورا ملنا شروع ہوا ہے. تو لیکن یہ کارٹلز بھی انٹرینچڈ ہیں اور یہ ایک جدوجہد چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو ہم کسی نہ کسی ریفارمڈ مقام کی طرف پہنچا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں جہاں تک ٹیکسز ہیں, کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز ہیں, کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکسز ریز کرنے ہیں یا اگر کوئی ٹیکس سبسڈیز وڈرا کرنی ہے تو وہ ایسی سبسڈیز یا ٹیکسز وڈرا کیے جائیں جس کا عام آدمی کے اوپر فرق نہ پڑے. آپ کے پاس انڈسٹریز کا پورٹفولیو بھی ہے اور حکومت نے 780 کروڑ پیکیج اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ایسنشل آئٹمس پہلے سے سبسڈی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورس پہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. ایون اسلام آباد کے یوٹیلیٹی اسٹورس پہ اویلیبل نہیں ہے, تو جو دور دراز کے جو 4000 دیگر آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ کیسے اویلیبلٹی ہے؟ تو ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ان کی اویلیبلٹی کیا کیا جا رہا ہے اور فردر اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور سے جو سستی اشیاء ہے وہ بلک میں غائب ہو جاتی ہے اور وہ یوٹیلیٹی اسٹورس کے لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. جی اس میں سپلیمنٹ دے رہے یہ آپ سے نواز کے وزیر نہیں ہے, تو یہ پاکستان اسٹیل کا آپ نے دسمبر تک ٹائم دیا تھا کہ اس کی تمام لیٹیگیشن ختم کر کے اس کو روڈ شو کے لیے لائیں گے, اس پہ بھی جواب ہے اور ٹیکسیز کی صورت یوٹیلیٹی اسٹورز پہ ہم نے پہلے سے زیادہ پچھلے رمضان سے زیادہ اشیاء
رکھنے کی ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسڈی اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے یوٹیلیٹی سٹورز پہ لوگوں کا رجحان بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب سے سیل اس کی 100 ارب پہ چلی گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ مال بک رہا ہے تو 100 ارب پہ گئی ہے سیل. چیلنجز بھی ہیں ان کے, اسی لیے ہم آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوئے اور مستحق کو پہنچ سکے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ہم واک ان بیسس پہ نہیں, ایک ٹارگیٹڈ بیسس کے اوپر ہم کریں گے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت سارے میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں. دیکھیں اسٹیل مل جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ اس سال اس کی جو ہے وہ بڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اس کے کر لیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ ہر ہفتے میری ملاقات ہوتی ہے, صرف ابھی نہیں کہ جب سے میں وزیر خزانہ بنا ہوں, کہ جب کیونکہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا تھا تو یہ 2 ماہ سے چل رہی ہے, 1 ماہ سے, تو ہم ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم اس کی بڈنگ کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے, فیس ٹیکس کا بھی مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہے, آپ کیا الزامات اٹھائیں گے مہنگائی؟ دیکھیں جہاں جہاں جو انٹرونشن چاہیے وہ ہم انٹرونشن کریں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ پرائس کنٹرول جو ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی اور لوکل حکومتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو ایز اے ٹیم ورک ہم چلیں گے جہاں جہاں جو انٹرونشن ہوئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو یہ جو کووڈ کے بعد سپلائی شاکس آ رہی ہیں ساری دنیا میں, اس سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں. شکریہ جی, تھینک یو.